العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محسن موتاكم. صدر جلسہ محترم جناب محمود صاحب، مدرسے کے صدر حضرت مولانا محمد آصف ملی و قاسمی، اور مدرسے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحمید صاحب راہی، ہائی اسکول کے تمام معزز اساتذہ کرام اور ہائی اسکول کی معلمات اور عزیز طلباء و طالبات اور تمام حاضرین مجلس، ابھی میں نے آپ کے سامنے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی. اذکروا محاسن موتاکم. اپنے دنیا سے سفر کرنے والوں کے محاسن کو، ان کی نیکیوں کو، ان کے کارناموں کو یاد کرو، زندہ رکھو. محترم جناب حاجی پیر خان صاحب، ان کے مختصر کارنامے بتانے سے پہلے میں ایک تاریخی واقعہ اور قصہ پیش کرتا ہوں، اور اس قصے سے جناب کے حالات بیان کرنے میں مدد لیتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ حج کے ایام تھے. کعبۃ اللہ دنیا کے انسانوں سے بھرا ہوا تھا اور بہت زیادہ بھیڑ تھی. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگ نمبر لگا رہے تھے، اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، اور وقت کا بادشاہ عبد الملک بن مروان بھی کرسی پر بیٹھ کر اپنے باری کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک بھیڑ چھٹنے لگے، لوگوں کا ازدحام کم ہونے لگا اور لوگ راستہ خالی کرنے لگے. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ کون ہے؟ بادشاہ جانتا تھا کہ کون ہے، لیکن پھر بھی سوال کیا کہ یہ کون ہے. تو وقت کے ایک بڑے شاعر فرزدق کھڑے ہوئے اور انہوں نے برجستہ فوراً حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت میں اور ان کے تعارف کے اندر عربی کے اشعار پیش کیے. فرزدق نے جب ان کی تعریف میں کہا کہ یہ وقت کے سخی ہے اور یہ وقت کے صاحب نسب اور اونچے خاندان کے فرد ہے، اور ان کے تعارف میں جو کہہ سکتے تھے وہ برجستہ فرزدق نے پیش کیا. تو عربی نظم کا آخری شعر تھا: ما قال قط لا الا فی التشہد، ما قال قط لا الا فی التشہد، لولا التشہد کانت لأوہ نعم. یہ ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کہا نہیں. زندگی میں جب بھی کوئی کام لے کر گئے ان کی طرف، اور جب بھی ان کو کسی کام کے لیے کہا گیا تو انہوں نے لا کا مطلب ہوتا ہے بچوں نہیں کبھی ان کی زبان سے نکلا نہیں. یہ ایسی بڑی ہستی ہے، یہ ایسی شخصیت ہے. محترم حاضرین جلسہ، اگر میں جناب کے بارے میں یہ بات کہوں تو میرے علم کے مطابق اور میرے معلومات کے مطابق بالکل صحیح ہے. جناب کے پاس بڑے کیا، ان کے ساتھی کیا، اور ہم جیسے چھوٹے کیا، جب بھی کوئی کام لے کر جاتے تو فوراً رہبری کرتے. نام کا بھی اثر ہوتا نا، پیر، بزرگ، رہبر، گائیڈ. پیر فوراً رہبری کرتے، فوراً گائیڈنگ کرتے، فوراً تیار ہو جاتے. فلاں شخص سے ملو، یہ کاغذ لاؤ، یہ کرو.
ان کی زبان پر کبھی نہیں کا لفظ نہیں تھا۔ بادشاہ وقت عبد الملک بن مروان نے جب حسد سے یہ کہا کہ یہ کون ہے، میں ان کو جانتا نہیں، تو فرزدق نے برجستہ یہ اشعار پیش کیے۔ بادشاہ کا حسد اور زیادہ بڑھ گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ ان کو جیل کے اندر بند کر دو۔ فرزدق کو فوراً جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ تو یہ عربی زبان کی نظم بڑے مشہور شاعر ہے فرزدق، ان کی اشعار ہے میرے بھائیوں جو جناب کے تعلق سے بالکل فٹ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ان کے شاگرد، ہاں شاگرد ہیں ہم لوگ، یہ منظر پر مت جاؤ، ان کے شاگرد ہیں، اور یہ زمانے میں یہ اعتراف کرنا کہ فلاں ہمارے استاد ہے یہ بڑی بات ہے بچوں۔ ابھی ہمارے رشید وکیل صاحب نے جناب سے ملاقات کی اور کہا کہ جناب ہمارے جناب ہیں، میرے جناب ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے نہیں، ہمارے بھی جناب ہیں۔ تو اعتراف کرنا چاہیے بچوں، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس مجلس میں وہ ہمارے جناب کی لڑکی ہے سمیہ کہتا ہوں میں، ان کے شوہر کہنے لگے کہ سمیہ پروین، میں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کا نام سمیہ رکھے بچپن سے، اور ہمارے دل و دماغ کے اندر سمیہ ہی ہے۔ میرے بے شمار شاگرد ہیں اور شاگردات ہیں، لیکن انہوں نے ہم کو اب تک فراموش نہیں کیا۔ یہ درمیان میں بات آ گئی اس لیے کہہ رہا ہوں میں، اور ضروری ہے اس دور کے اندر یہ شرافت ختم ہوتی جا رہی ہے، اعتراف کرنے کی اور حقیقی بات کرنے کی۔ بہرحال ہم لوگ ایک مرتبہ ویجا پور سے لوٹ رہے تھے، جناب کے سب شاگرد تھے، اس لیے میں نے بات درمیان میں کہی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ جناب آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ بہت کم بیمار پڑے جناب، 80 کے بعد بستر پکڑے انہوں نے، صحت مند، تنو مند، اور آخر عمر تک دل و دماغ کی حالت صحیح تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے گناہوں سے میری حفاظت کی، شراب نوشی اور بھی جو گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے پاپ، اللہ نے اس سے میری حفاظت کی، یہ میری صحت کا راز ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی کوئی شرعی لباس میں، کچھ لوگ جیسا کہ شرعی لباس پہننا چاہیے، شرافت کی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شرعی لباس والا، ہر دیندار دکھنے والا شریف ہی ہو اور فرشتہ ہو، یہ ضروری نہیں میرے بھائی۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر پینٹ شرٹ پہننے والا اور شرٹنگ کے اندر اور دنیا کے لباس میں دکھنے والا شیطان ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ سچی بات نہیں ہے بچوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا دار دکھنے والے اور انگریزی لباس کا استعمال کرنے والے، ان کی جو روحیں ہیں وہ سعید روح ہوتی ہے، سعید نیک بخت، گناہوں سے بچنے والی ان کی روح ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملک شام کے اندر وزٹنگ پروفیسر بن کر گئے، دمشق یونیورسٹی کے اندر کچھ مہینوں کے لیے گئے ہو، تو انہوں نے ان کے استاد کو لکھا کہ میں ملک شام میں، جس کا نام آج سیریا ہے، ملک شام میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور انگریزی لباس پہنے ہوئے ہے، لیکن انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار اور ہمارے ملک کے رہنے والے لوگوں سے زیادہ نمازوں کے پابند ہے۔ تو انہوں نے ان کے استاد کو لکھے، ان کے بڑے حضرت علامہ مناظر حسن گیلانی، ان کو لکھے کہ یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب بھی قلب یعنی دل اور قالب یعنی یہ حیات، لباس اور یہ سب چیزیں، جب بھی اس پر بحث ہوگی تو اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھیں گے، انما الاعمال بالنیات، اللہ قلب کو دیکھیں گے، اللہ دل کو دیکھیں گے۔ قلب سلیم قرآن نے کہا ہے، اس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے کہ قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ بس میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ جناب محترم پیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ قلب سلیم رکھتے تھے، پاک و صاف
زندگی گزارے. بشری تقاضوں سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے. بشر تھے، بشر سے ہوتی لغزشیں ہوتی، غلطیاں ہوتی، ہوئی ہوگی، لیکن انسانیت کے کام آنے والے، لوگوں کے کام آنے والے، ہر وقت کام کے لیے تیار رہنے والے بہت کم لوگ ہیں میرے بھائیوں. اور اب تو ایسا زمانہ آ گیا کہ ہم کوئی بزرگ نہیں، زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن اب اڑن محسوس ہوتی ہے سماج کے اندر. لوگوں سے میل جول کے اندر ڈر لگتا ہے. بات بات پر جھوٹ، دھوکہ اور فیشن بن گیا ہے. فیشن بن گیا ہے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور بنوا بنوی کرنا. تو ایسے زمانے میں ایسے پیر خان صاحب جیسے لوگ اور ہمارے محترم جناب محمود صاحب جیسے لوگ کم ہوتے جا رہے، ان کی جگہ خالی ہوتی جا رہی بھائیوں، اور جگہ بھرتی نہیں. نعم البدل کہتے ہیں جانے والے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان کا اچھا بدل دے دے. ہم یہ کہتے کہ نعم البدل نہیں، بدل ہی مل جائے تو غنیمت ہے، بدل ہی مل جائے تو غنیمت ہے. گئے مولانا منیر صاحب، نہیں بدل ملا. گئے پیر خان صاحب، اللہ سے دعا کرتے کہ کوئی ان کا بدل پیدا ہو. حضرت مولانا منیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جیسا کہ وہ اپنے الیاس سر، یہ بھی سر شروع ہو گیا ابھی جناب کی جگہ اور آبا جان کی جگہ. تو انہوں نے اشارہ کیے کہ مولانا منیر صاحب کا بہت ساتھ دیے. انہوں نے سنے ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھے ہر کام میں مولانا منیر احمد صاحب کے دست و بازو، ہر مصیبت میں کاندھے کو کاندھا لگا کر کھڑے رہنے والے، ہر چیز میں رہبری کرنے والے. یہاں تک کہ اگر میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جناب کے مشوروں پر فیصلہ کرتے تھے. اخلاص تھا، محبت تھی، دل پاک و صاف تھا، اس لیے صحیح مشورہ دیتے تھے اور مولانا ان کے مشوروں پر فیصلے کرتے تھے. ورنہ آج تو ہمدردی کے لباس میں، محبت کے لباس میں دھوکے باز، چال باز اور پتہ نہیں کیا کیا باز نکل گئے ہیں لوگ. تو بات یہ میرے بھائیوں کہ مولانا منیر احمد صاحب کا اگر کسی نے ساتھ دیا ہر برے وقت میں، ان کی رہبری کی، قریب قریب ایک عمر ہوگی جناب کی اور مولانا منیر صاحب کی، جناب میرا خیال ہے تھوڑے آگے ہی ہوں گے ان سے 1-2 سال. تو ہر وقت ان کا ساتھ دینے والے اور پوری ہمت کے ساتھ، کام میں بھی ہمت، مشورے میں بھی ہمت اور آواز میں بھی ہمت. ارے مولانا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کرو پوری ہمت کے ساتھ. پھر ان کا معاملہ چھوٹوں کے ساتھ بھی یہی رہا. حافظ محمد خان صاحب کے بھی ساتھ وہ ایسے ہی تھے. اور ابھی ہم نے ہمارے مدرسے کے لیے بدل کا انتخاب کیا. نعم البدل تو نہیں کہہ سکتے مولانا منیر کے لیے، لیکن بدل کہہ سکتے مولانا محمد آصف صاحب کو. ہم نے پورے شرع صدر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ مولانا محمد آصف صاحب کا انتخاب کیا. ان کی بھی رہبری کرتے رہے. تو یہ جناب کے تعلق سے اور لوگ بھی بولیں گے، یہ وقت پر اللہ نے میرے دل و دماغ کے اندر جو باتیں ڈالا، اور میں مجبور ہوں، حق گوئی پر سب جانتے ہیں، میرے ساتھی بھی اور اساتذہ بھی سب. یہ برجستہ میں نے کچھ باتیں کہی. اللہ تعالی ہم کو جناب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، خاص کر کے جناب کے وارثین کو ان کا صحیح وارث بنائے. اللہ تعالیٰ جناب کے بشری تقاضوں کے حساب سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے، اور ان کی نیکیوں کو، ان کے محاسن کو اور ان کے کارناموں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو آخر دعوانا الحمدللہ.